سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، ہر من باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم خضر راہ۔ اقبال کی شاعری کا ایک دلکش انداز اس کی منفرد منظر نگاری ہے، جس سے وہ قاری کو ایک خاص ماحول میں لے جا کر بٹھا دیتا ہے اور اس کو دنیا سے بے خبر کر کے بہت کچھ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس نظم خضر راہ میں بھی آپ کچھ ایسا ہی محسوس کریں گے۔ آج ہم اس نظم کے پہلے بند کا مطالعہ کریں گے۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ ایک رات میں بہتے ہوئے دریا کے کنارے پر اپنی سوچوں میں گم ہو کر بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے اپنے دل کے کشادہ صحن کے ایک چھوٹے سے کونے میں بے انتہا بے چینیوں اور سوالات کا ایک بہت بڑا جہان چھپا کر رکھا ہوا تھا، جن کا کوئی حل مجھے دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، اور میرا اضطراب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ شب سکوت افزا، ہوا آسودہ، دریا نرم سیر، تھی نظر حیران کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب۔ رات کی خاموشی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، ہوا پرسکون تھی اور دریا کی رفتار اور حرکت بھی بہت ہلکی تھی، جس کی وجہ سے ماحول میں ایک ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ نظارہ پہلی بار دیکھنے کو ملا تھا کہ جیسے ہر شے رک سی گئی ہے، لہٰذا نگاہیں حیران ہو رہی تھیں یہ سوچ کر کہ کیا یہ دریا ہے جس میں نہ ہلچل ہے، نہ جوش، نہ طغیانی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے دریا کی بجائے اس کی تصویر نظر آ رہی ہے؟ جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مضطر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ دودھ پیتا بچہ اگر جاگ رہا ہو تو اپنی شرارتوں کی وجہ سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لیکن جب وہ اپنے پالنے میں سو جائے تو پرسکون ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دریا کی بے چین موجیں، جن کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ، وہ موج اور لہریں بھی دریا کی گہرائی میں اتر کر سو چکی تھیں، اور چاروں طرف مکمل خاموشی کا راج تھا۔ رات کے افسون سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجم کم ذو گرفتار طلسم ماہتاب۔ رات کی اس خاموشی میں ایسا جادو کا سما تھا کہ جس کے خوف کی وجہ سے پرندوں نے خود کو اپنے گھونسلوں میں بند کر لیا تھا، اور 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جس کے سامنے لاکھوں ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ بڑے بڑے ستارے ذرا سے چاند کے سحر میں کھو کر اپنی ذات کو بھول گئے ہیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پے کے جہاں پہ ماں خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ اس طلسماتی ماحول میں اچانک دیکھتا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام، جو ہر وقت پوری دنیا کے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے بھٹکے ہوں کی منزل کی طرف رہنمائی کا کام دیا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہیں۔ ان کی عمر تو بہت بڑی ہے، مگر ان کی شخصیت میں صبح جیسی تازہ جوانی کا رنگ نمایاں تھا، اور وہ بہت چاق و چوبند اور تر و تازہ نظر آ رہے تھے۔ کہہ رہا ہے مجھ سے اے جو آئے اسرار ازل، چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے ازل کے رازوں کے کھوج کرنے والے شخص، تو کیوں پریشان ہے؟ تجھے جس چیز کی تلاش نے بے چین کر رکھا ہے وہ تجھے مل جائے گی، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نگاہوں کے سامنے دنیا کے مستقبل کی تقدیر کا پردہ اٹھ جائے،
تو اپنے دل کی آنکھ پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا دے، کیونکہ مستقبل کے یہ مناظر سر کی آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا یوں سخن گستر ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات سن کر میرے دل میں قیامت جیسا شور شرابہ ہونے لگا۔ میں تو امت مسلمہ کے حال سے مایوس ہو کر اس کے روشن مستقبل کی کھوج اور تلاش کا مارا ہوا تھا، اور خضر علیہ السلام نے تو میرے دل کی بات کر دی تھی۔ میں نے فوراً عرض کیا، اے تیری چشمے جہاں بھی پر وہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش۔ اے خضر علیہ السلام، تم نے پوری دنیا کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، جس کی وجہ سے تمہیں مستقبل کے دریا میں اٹھنے والے وہ طوفان بھی سامنے نظر آتے ہیں کہ جن کے ہنگامے برپا کرنے والی موجیں ابھی دریا کی گہرائی میں بالکل خاموش پڑی سو رہی ہوتی ہیں۔ کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آپ نے مسکین کی کشتی، معصوم بچے اور یتیموں کی دیوار کا مستقبل دیکھ کر ان کو بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو خود کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے آپ کے علم کے سامنے حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ سورہ کہف اور بخاری شریف کی ایک حدیث میں بیان کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے ملاقات کے طویل قصے کو علامہ صاحب نے صرف ایک شعر میں سمو دیا ہے۔ ناظرین، آپ میں سے جو بھی حضرات ان واقعات میں دلچسپی رکھتے ہوں اور ان کی تفصیل جاننا چاہتے ہوں، ان کے لیے لنک فراہم کر دیے گئے ہیں، اور جو حضرات بھی ان واقعات کو پڑھیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے فیڈ بیک ضرور دیں۔ چھوڑ کر آبادیاں تو رہتا ہے صحرا نورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فرداؤ دوش۔ اے خضر، کیا وجہ ہے کہ آپ آبادی میں رہنے کی بجائے صحراؤں میں رہتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے شہری سہولتیں چھوڑ کر بیابانوں کی مشکل زندگی کا انتخاب کر رکھا ہے، اور آپ کی زندگی میں نہ صبح ہے نہ شام ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو وقت کی قید سے بالکل آزاد کیسے کر رکھا ہے؟ زندگی کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے، اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش۔ اے خضر علیہ السلام، میرے کچھ سوالات ہیں جن کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے ان سوالوں کے جوابات اور حل بتائیں۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہی 60 یا 70 سالہ زندگی ہے بس، یا اس کے پہلے اور بعد میں کچھ اور بھی ہے؟ یہ حکومت کیا چیز ہے، اور لوگ حکومت حاصل کرنے کے لیے دیوانے کیوں ہو جاتے ہیں؟ سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ دار کی ذہنیت کیسی ہوتی ہے، اور اس کی محنت سے کیا لڑائی ہے؟ یہ مزدوروں کے حقوق کیوں ادا نہیں کرتا؟ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرایا پوش، اور آپ حالت دیکھ رہے ہو کہ ایشیا کے پرانے نظریات دم توڑ رہے ہیں، جبکہ نئی نسل کے نوجوان مادہ پرستی کے فلسفے میں غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں ناؤ نوش۔ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ایک اور قصہ ہے جس میں وہ سکندر اعظم کے ساتھ آب حیات کی تلاش میں روانہ ہوتے ہیں۔ سکندر ایک گھاٹی میں راہ بھول کر رہ جاتا ہے اور خضر علیہ السلام چشمہ آب حیات کا پانی پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اقبال نے اس واقعے کے حوالے سے ایک اور سوال کیا کہ اسکندر کو تو آب حیات نہ مل سکا اور وہ فاتح عالم مر گیا،
لیکن ہمیشہ جینے کی آرزو والی فطرت ابھی بھی باقی ہے، اور لوگ کھانے پینے میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ کھا پی کر وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اقبال نے یہ اشعار اس وقت کہے جب شریف مکہ الحسین بن علی الہاشمی، جسے عثمانی خلیفہ نے ہی مکہ اور مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا، اس نے انگریز کے ساتھ مل کر ترکوں کی سلطنت عثمانیہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کروا دیا تھا، اور وہ ترک کہ جنہوں نے پوری دنیا سے اسلامی خلافت کا خاتمہ ہو جانے کے بعد اسلام کو زندہ کیا اور خلافت اسلامیہ کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور ایک مدت تک امت کی آبرو کی حفاظت کی، کبھی صلاح الدین ایوبی کی شکل میں اور کبھی نور الدین زنگی کی صورت میں۔ مگر افسوس کہ شریف مکہ الحسین بن علی الہاشمی نے اسلاف کی عزت بیچ کھائی۔ اگر آپ ان واقعات میں دلچسپی رکھتے ہوں تو متعلقہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اے خضر علیہ السلام، آج کے نمرودوں نے تو جنگ عظیم کے ذریعے بہت بڑی آگ بھڑکا رکھی ہے، اور وہ اس بات پر آمادہ نظر آ رہے ہیں کہ ابراہیم کے تمام نام لیواؤں کو جلا کر خاک کر دیں۔ اس وقت اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جو اپنی قوت ایمانی کے بلبوتے پر سرخ رو ہو گئے تھے، لیکن آج یہ لگتا ہے کہ نمرود کی اولاد ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد کو ختم کر کے ہی دم لے گی۔ اے خضر علیہ السلام، مجھے بتاؤ کہ کیا اس بار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یا امت مسلمہ اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہوگی؟ جواب خضر کے لیے دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ ہمارا وسیع مطالعہ ہی ہمیں مضبوط بنا سکتا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحرا نوردی۔ پچھلے بند میں ہم نے دیکھا کہ شاعر ایک پرسکون دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی سوچوں میں مگن ہے کہ اچانک حضرت خضر علیہ السلام اس کے پاس آ کر اس کو اپنی الجھنوں کا حل جاننے کے لیے اپنے دل کی آنکھیں کھولنے کی نصیحت کرتے ہیں، جبکہ شاعر ان کے علم اور کارناموں کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی مسلسل صحرا نوردی کی عادت پر حیرانگی کا اظہار کرتا ہے، اور چند سوالات زندگی، سرمایہ، محنت، مادہ پرستی اور امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں کرتا ہے، جن کے جوابات حضرت خضر علیہ السلام نے یوں دیے: کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اے شاعر، میری صحراؤں، جنگلوں اور بیابانوں میں گھومنے پھرنے کی جس عادت پر تم حیران ہوتے ہو، دراصل وہی ہر وقت کی جد و جہد اور مسلسل دوڑ دھوپ کی عادت میری سدا بہار جوانی اور ابدی زندگی کی بنیاد ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک ذمہ داری میرے حوالے کی گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہی میری کامیاب زندگی کی دلیل ہے، جبکہ تم اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر آبادیوں میں راہ فرار ڈھونڈتے ہو۔ اے رہین خانہ، تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بھانگے رحیل۔ اے آبادیوں میں مکانوں کے اندر گھس کر بند رہنے والے انسان، تم ان دلکش اور حسین نظاروں سے محروم ہو کہ جن کا میں اکثر مشاہدہ کرتا ہوں جب کسی ویران میدان میں رات کو پڑاؤ ڈالنے والے قافلے کو صبح سویرے جنگل کی خاموش فضا میں کوچ کا حکم دینے والی آواز بلند کی جاتی ہے، جس سے ایک دم قافلے کے لوگوں میں سرعت اور تیزی آ جاتی ہے، اور سب لوگ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ قطاروں میں اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔
ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ حضر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ اور تم تو اس نظارے سے بھی ناواقف ہو کہ جب لک و دک صحرا میں ریت کے ٹیلوں پر دنیا جہاں سے بے پرواہ ہرن اٹکیلیاں بھرتا ہے، اور جب وہ ناز و انداز سے مستی کی چال چلتا ہے تو کتنا حسین اور دلکش دکھائی دیتا ہے۔ اس کے پاس نہ رہائش کے لیے گھر ہے اور نہ ہی زندگی بسر کرنے کے لیے وہ سامان اکٹھا کرتا ہے، اسی لیے اسے سفر میں جاتے وقت فاصلوں، منزلوں اور وقت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ تم اس نظارے سے بھی محروم ہو جو میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ جب صحرا میں پو پھٹتی ہے تو سورج کی آمد کے استقبال کی تیاری کے لیے صبح اپنی سفیدی کے ذریعے چمکتے ہوئے تمام ستاروں کو ایک ساتھ رخصت کر دیتی ہے۔ پھر جب شان و شوکت کے ساتھ آسمان سے سورج طلوع ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی آسمان کی چھت یعنی مشرق کی افق سے نمودار ہو رہی ہے۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے وہاں لوگ بتوں کے علاوہ ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل جو اس سے پہلے صبح کے وقت ستاروں اور چاند کے ڈوبنے کا مشاہدہ کر چکے تھے اور اعلان کر چکے تھے کہ ڈوب جانے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے چاروں طرف پھیلے ہوئے ریگستان میں شام کی خاموشی اور سناٹے میں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ ڈوبنے والا سورج بھی میرا خدا نہیں ہے، اور میں نے اپنا رخ یکسو کر لیا اس ذات کی طرف جس نے تخلیق کیا ہے تمام آسمانوں اور زمین کو، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس واقعے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیقت بین نگاہوں کو مزید روشن تر بنا دیا، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گردے سلسبیل۔ اور میں تو وہ منظر بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ جب چلتے ہوئے کارواں کے لوگ لمبا سفر طے کر کے پانی کے کسی چشمے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس چشمے کے گرد پانی پینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں کی خوشی اور چمک دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت میں پہنچ کر ایمان والے وہاں موجود ایک میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے کے گرد جمع ہو کر خوش ہوں گے جس کا نام سلسبیل ہے۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل۔ اے اقبال، تو یہاں دریا کے کنارے آج نظر آیا ہے۔ تیری کیفیت دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ تم کسی کی محبت کے سودائی ہو، جبکہ عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے نئے جنگل اور نئے بیابان تلاش کرتے ہیں، لیکن تم نے خود کو آبادی میں بند کر کے خود کو کھیتوں اور باغات کے کاروبار تک محدود کر لیا ہے۔ تم نے تو عاشقوں والے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے، اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرا نورد۔ تو پھر میری بات غور سے سن لو، پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ زندگی کا جام یا ظرف مسلسل حرکت میں رہنے سے یعنی کام کرنے سے مضبوط ہوتا ہے، جبکہ آپ یہ سوچتے ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ آرام پہنچا کر دیرپا بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی پر ذمہ داریوں کا جتنا بوجھ ڈال دو یہ اس بوجھ کو اٹھا سکتی ہے، اور اس کو دائمی کرنے کا راز بھی یہی ہے کہ اس پر ڈالی گئی ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ اور یاد رکھو کہ زندگی جتنا بوجھ اٹھاتی ہے اتنی ہی زیادہ طاقتور اور توانا ہو جاتی ہے۔ زندگی پر پڑنے والا بوجھ ہی اس کی طاقت کا مظہر ہے، اور زندگی پر ذمہ داری کا وزن نہ ڈالنے سے یہ کمزور ہو جاتی ہے۔
ذمہ داریوں کے نتیجے میں کبھی یہ 33 سالہ اسکندر کو فاتح عالم بنا دیتی ہے اور کبھی 17 سالہ محمد بن قاسم کو فاتح سندھ بنا کر دوام بخش دیتی ہے اور رہتی دنیا تک ان کے ناموں کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اور مجھ پر اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونپی تھی، میں آج تک مسلسل اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ میری زندگی کے دائمی ہونے کا بھی یہی راز ہے۔ جو افراد یا اقوام اس اصول پر عمل پیرا ہوں وہ کبھی نہیں مٹ سکتے۔ اس کے برعکس ذمہ داریوں سے فرار افراد اور اقوام کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ اگلے بند کا عنوان ہے زندگی، جس میں ہم حضرت خضر علیہ السلام سے بہت دلچسپ اور کارآمد باتیں سنیں گے۔ جو کوئی بھی ان باتوں پر عمل کرے گا زندگی میں ضرور کامیاب ہوگا انشاءاللہ۔ جب ہم زندگی کی حقیقت کو جان جائیں گے تب ہی اس کی قدر کریں گے اور اس سے صحیح معنوں میں لطف اندوز بھی ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم خضر راہ کے پچھلے پروگرام میں حضرت خضر علیہ السلام نے اقبال کو اپنی صحرا نوردی کے بارے میں پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے تھے۔ آج ہم اس نظم کے تیسرے حصے زندگی کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے کے 2 بند ہیں۔ پہلے بند میں اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی زندگی کا حقیقی تصور اجاگر کیا ہے اور دوسرے بند میں زندگی کے بارے میں چند عملی باتیں بتائی ہیں۔ آج ہم پہلے بند کا مطالعہ کر کے زندگی کے حقیقی تصور کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں گے، جس سے عمل کرنے کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ حضرت خضر علیہ السلام اقبال سے فرما رہے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس زندگی میں سے نفع کی طلب اور نقصان کے خوف کے خطرے کو دل سے نکال دو، کیونکہ کہیں زندگی نام ہے جان بچانے کا اور کہیں زندگی نام ہے جان قربان کرنے کا۔ نفع اور نقصان سے باہر آ جاؤ گے تو بڑے بڑے فیصلے آسانی سے کر لو گے کہ کہاں جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے اور کہاں جان قربان کرنے سے زندگی امر ہو جائے گی۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے بہت پہلے سب انسانی روحوں کو پیدا کیا تھا اور پھر انہیں سلا دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امر کن سے یہ کائنات بنائی اور جب زمین جاندار مخلوق کے رہنے کے قابل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور ان کے اندر پہلی روح اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی۔ پھر ان کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا اور ہر انسان کی روح ڈالنے اور نکالنے کے لیے فرشتہ آتا ہے۔ آج تم اس دنیا میں جسم کے ساتھ موجود ہو، موت بھی مخلوق ہے جو عارضی طور پر آئے گی اور پھر تمہیں دوبارہ جان دے دی جائے گی، لیکن افسوس کہ تم اس زندگی کو دنوں، مہینوں اور سالوں میں ناپتے ہو۔ ایسا مت کرو۔ یہ زندگی مرنے سے مرتی نہیں اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھی ہوتی ہے۔ یہ کبھی رکتی نہیں اور مسلسل چلتی رہتی ہے۔ لہٰذا موت کا خوف دل سے نکال دو۔ موت تو نیند کی بہن ہے اور زندگی کے تسلسل کا حصہ ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ ایک راز یہ ہے کہ زمین اللہ کے حکم کن سے انسان کے لیے بنی ہے اور دوسرا راز یہ ہے کہ آدم کو اللہ تعالی نے تمام تر اختیارات اور علم دے کر زمین کا مالک اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر انسان آدم کی اولاد ہے اور ان تمام خوبیوں کا حامل ہے جو آدم علیہ السلام کو ملی تھیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کی طوالت اور زمین پر اپنی ملکیت و خلافت کی حقیقت کو سمجھ لو۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی
تو تمہیں اپنی ایک نئی دنیا پیدا کرنی چاہیے۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ چلو میں عشق مجازی کی مثال دے کر بات کو اور آسان کر دیتا ہوں۔ فرہاد نے شیریں سے پیار کیا۔ شیریں نے فرمائش کی کہ میرے لیے پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر نکال کر لاؤ۔ اگر سچا عاشق نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ سوال جواب نہیں کیے، تیشا اٹھایا اور پہاڑ کاٹنے میں اپنی زندگی گزار دی۔ کیا ہوا؟ مر گیا؟ نہیں مرا، بلکہ زندگی امر کر گیا۔ آج اس کا نام لیا جاتا ہے یا نہیں؟ نہ صرف خود امر ہو گیا بلکہ اپنے آس پاس کے تمام کرداروں کو بھی امر کر گیا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ اللہ کے عاشق بن جاؤ اور اپنا سب کچھ اس کے حکم پر وار دو، رہتی دنیا تک امر ہو جاؤ گے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ غلامی، خاص طور پر ذہنی غلامی اگر قبول کر لی یا اگر معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی پریشر لے لیا تو کسی کام کے نہیں رہو گے۔ زندگی ایسی ندی کی طرح ہو جائے گی کہ جس کا پانی خشک ہو جائے وہ کسی کو کیا دے گی۔ اور اگر ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے تو زندگی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہو جائے گی جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بہت سارے جہان اور خزانے اور زندگیاں چھپی ہوتی ہیں جنہیں وہ ہر وقت تقسیم کرتی رہتی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ اور ہم جسمانی طاقت کو ہی زندگی کی قوت سمجھ بیٹھتے ہیں، مگر زندگی کی اصل طاقت مظاہر قدرت کو تسخیر کرنا ہے، جس سے اس کی اصل قوت کا اظہار ہوتا ہے، جس کے ذریعے زندگی نے تیز رفتاری کی انتہا کر کے زمین، سمندر، فضاؤں، خلاؤں اور ہواؤں میں لمبے لمبے سفر کیے، مواصلات، ٹیکنالوجی میں آسمانوں کو چھو لیا۔ ان باتوں کی طرف توجہ دو۔ دیکھو جنہوں نے دینی اور دنیاوی علم پر کام کیا وہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو؟ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یوں سمجھ لو کہ تم ایک سمندر کا حصہ ہو اور پانی کے بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے تم ابھر کر دنیا میں آئے ہو۔ یہ بلبلہ پھٹ جائے گا اور تم پھر پانی کا حصہ بن جاؤ گے۔ یہ ذرا سا وقت آزمائش کا ہے۔ اس ضیاں خانے میں نقصان ہر آنے والے کا مقدر ہے، یا دنیاوی خسارہ یا اخروی گھاٹا۔ یہی امتحان دینے آئے ہو، چلے جانا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے طالب بن جاؤ۔ آ جاؤ، میں تمہیں بہت اچھی اچھی ٹپس دے سکتا ہوں۔ جی ہاں ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کی پریکٹیکل باتیں سننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی قسط میں ہم نے نظم خضر راہ کے تیسرے حصے زندگی کے پہلے بند کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی زندگی کا حقیقی تصور واضح کیا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے اس تصور کی چیدہ چیدہ باتوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن میں زندگی کا کانسیپٹ واضح کیا گیا تھا کہ زندگی سے خوف اور غم کو فارغ کر دو۔ زندگی مہینوں اور سالوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ بہت لمبی ہے۔ دنیاوی زندگی امتحانی وقفہ ہے جس کے بعد ایک اور طویل زندگی شروع ہوگی۔ دنیاوی زندگی صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہے جو باقی تمام غلامیوں سے پاک ہو کر کی جانی چاہیے۔ زندگی میں علم اور محنت سے قوت تسخیر حاصل کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی حقیقت میں محشر ہے کہ یہاں کے اعمال آخرت میں پیش ہونے کو ہیں، لہٰذا اعمال کا ڈھیر لگا دو اور اپنی زندگی تعمیری کاموں میں بسر کرو۔ فرصت کا وقت ہی عمل کا وقت ہوتا ہے۔ آئیں اب دوسرے بند کی طرف جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے عملی زندگی میں دینی اور دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کے بارے میں
چند سبق آموز باتیں بتائی ہیں۔ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ ہر شے ابتدا میں کچی ہوتی ہے اور اس کو پکا کے کام میں لایا جاتا ہے۔ جب تک تم خام ہو دکھنے میں ویسے ہی نظر آؤ گے جیسے دوسرے قابل لوگ نظر آتے ہیں اور دنیا پر اپنے زور سے چھا جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے محنت کو اپنا شعار بنایا ہوتا ہے تبھی انہیں یہ مقام ملتا ہے۔ تمہیں ان سے زیادہ محنت کر کے خود کو علمی اور عملی لحاظ سے مضبوط بنانا ہوگا، اور اگر تم نے یہ کامیابی سے حاصل کر لیا تو تم باطل کے لیے ایک بے رحم تلوار بن جاؤ گے اور دنیا پر چھا جاؤ گے۔ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پے کرے خاکیم میں جاں پیدا کرے۔ اگر تم دل سے سمجھتے ہو کہ اللہ تعالی حق ہے، قرآن اللہ کا سچا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور محبوب ہیں، اور تم اللہ سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہو، اور سچ پر مر مٹنے کی آرزو اور لگن تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہے، تو پھر ایک کام کرو، اپنے مٹی کے وجود میں محنت سے، علم سے، ٹیکنالوجی سے، سائنس سے اور قرآن و حدیث سے جان پیدا کرو۔ پہلے ہر شعبہ زندگی میں عروج حاصل کرو۔ پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ تم نے جو ایجادات فرنگ سے ادھار لے رکھی ہیں، جن کے ذریعے تم آسمانوں اور زمینوں میں گھومتے پھرتے ہو اور ہر وقت ان سے مرعوب رہتے ہو، اپنے دماغ میں سے مرعوبیت کو جلا کر بھسم کر دو، پھر اس کی راکھ سے اپنی نت نئی ایجادات خود دریافت کرو۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے بادہ و جام پیدا کر۔ زندگی کی قوت پنہا کو کر دے آشکار، تا یہ چنگاری فروغ جاوداں پیدا کرے۔ جیسے اغیار کی زندگی میں قوت چھپی ہے، ایسے ہی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تم نے ان طاقتوں کو اب تک ظاہر نہیں کیا، اور اگر تم ان مخفی حرکت و عمل کی اہلیت، توانائی اور استطاعت کو پہچان لو گے تو اس انگارے سے تم وہ روشنی پیدا کرو گے کہ جس کی چمک دائمی ہوگی اور اسے کوئی ختم نہ کر سکے گا۔ خاک مشرق پر چمک جائے مثال آفتاب، تا بدخشاں پھر وہی لعل گراں پیدا کرے۔ وہ روشنی جو تمہارے وجود سے نکلے گی، پورے ایشیا میں اسے پھیلا دو کہ جیسے صبح کے وقت سورج نکل کر دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اور تمہاری ذات سے ایجادات و اختراعات کے قیمتی موتی پیدا ہوں گے جن کی قدر بدخشاں کے لالوں جیسی ہوگی۔ سوئے گردوں نالے شبگیر کا بھیجے سفیر، رات کے تاروں میں اپنے رازداں پیدا کرے۔ یہ کام بہت بڑا ہے، ایسے نہیں ہو جائے گا۔ راتوں کو روزانہ جاگ کر محنت کرنی ہوگی، اس قدر راتیں لگانی ہوں گی کہ ستارے تمہارے دوست بن جائیں۔ رات کے پچھلے پہر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرنا ہوگی، اور آسمان کی طرف اپنی دعاؤں کے سفیر بھی بھیجو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور حمایت بھی شامل حال ہو جائے اور آپ کی محنت کو چار چاند لگ جائیں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ تم تو یہ سوچتے ہو کہ قیامت میں حساب ہوگا، اس غفلت میں مت رہنا۔ محشر تو بپا ہو چکا ہے اور تمہارا حساب کتاب تو ہو رہا ہے۔ ابھی عمل کرو، اور اگر کوئی بھی اعمال کرو گے تو اپنے کھاتے میں درج کروا لو گے، کیونکہ اس قیامت کے دن تو صرف نتیجہ نکلنا ہے۔ اپنے کارنامے تم نے یہیں سر انجام دینے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں لکھوانے ہیں۔ اس وقت کو غفلت میں برباد مت کرنا۔ ناظرین اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے مکالمے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صحرا نوردی اور زندگی کی حقیقتوں سے آگاہ کیا ہے۔ آج ہم اس نظم کے چوتھے حصے کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے سلطنت۔ پہلے 6 اشعار میں بادشاہت و شہنشاہیت اور بقیہ 5 اشعار میں جمہوریت
و عوام حکومت کا ذکر ہے۔ اقبال کے مطابق کوئی بھی نظام حکومت چاہے فرد واحد کی ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو یا عوامی جمہوریت کی صورت میں ہو، دونوں ہی بدترین مشرکانہ نظام پر مبنی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی نفی ہوتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کو حاکم مان کر حدود اللہ کے اندر رہ کر جو بھی نظام حکومت و سیاست بنایا جائے وہ توحید کے مطابق ہے۔ ہر مشرکانہ نظام کی بنیاد عوام کی خون پسینے کی کمائی کی لوٹ کھسوٹ اور عوام اور افراد اور اقوام کا استحصال ہوتا ہے۔ وہ فرعونیت ہو یا نمرودیت، چنگیزیت ہو یا جمہوریت، اگر اس میں اپنی عوام یا دوسری اقوام کی دولت کو غصب کرنا مطلوب ہو تو وہ نظام بلا شبہ توحید کی ضد پر مبنی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ اس کے برعکس اگر کسی نظام کا بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کی فلاح و بہبود کرنا ہے تو یہ عین توحید اور کار نبوت ہے جو اب امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ آئیں اب ہم نظم خضر راہ کے حصے سلطنت کے پہلے 6 اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری۔ اگر بادشاہت اور سلطنت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر سورہ نمل کی آیت نمبر 34 پر غور کرو۔ جب بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتے ہیں تو ان کی ٹیکنیک یا جادوگری یہ ہوتی ہے کہ وہاں اپنی فوج کے ذریعے فساد پھیلاتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں، لوگوں کا مال اور عورتوں کی عزت لوٹتے ہیں اور عزت داروں کو ذلیل کرتے ہیں، اور اپنی بادشاہت اور حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہاں کے نچلے طبقے کو اس ملک کی زمین و جائیداد کا انعام و اکرام دے کر اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے عوام کا استحصال کرتے ہیں۔ اقوام غالب کی یہ جادوگری ان قوموں پر چلتی ہے جو عیاشیوں میں پڑ کر کھوکھلی اور کمزور ہو جاتی ہیں اور ان کا اخلاقی اور معاشی دیوالیہ نکل چکا ہوتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر صلح دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ اور محکوم قوم اگر کبھی اپنے حقوق کی پاسداری کے لیے جاگ کر آواز بلند کرنے لگے تو پھر حکمران اپنی تہذیب و تمدن کے جال میں انہیں پھانستے ہیں اور اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ محکوم قوم کے مذہب میں فتنے اٹھاتے ہیں اور اپنے جادوگروں کے کرتبوں اور سائنسی ایجادات کے ذریعے انہیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم کیسے آزاد ہو کر جی سکتے ہو، تمہارے اندر تو حکمرانی کرنے کی صلاحیت ہی موجود نہیں۔ اس طرح غلام قوم کے ذہنوں کو ہمیشہ اپنے علم، فلسفے، جدید ایجادات کی جھوٹی چمک میں الجھا کر انہیں گہری نیند سلا دیتے ہیں۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری۔ یہ محمود کی حکمرانی کا جادو تھا اور ایاز کی غلامانہ ذہنیت کہ وہ غلامی کے طوق کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا کہ یہ غلامی دلبری کا ایک ساز ہے جس کی آواز سن کر محمود خوش ہوتا ہے، جبکہ غلامیوں کے طوق کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا ہے۔ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فغفور و خاکاں نہ فقیر رہ نشین۔ لیکن افسوس کہ آج بھی ذہنی، معاشی اور معاشرتی غلامی کے طوق پہن کر امت مسلمہ کی اکثریت خوش و خرم ہے اور یورپی تہذیب کو اختیار کرنے کو مغربی آقاؤں کی خوشنودی سمجھتی ہے۔ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ چونکہ غلامی میں ظلم و ستم کر کے انسانوں کو پستیوں میں دھکیلا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد فطرت پر پیدا کیا ہے، اس لیے محکوم قوم بے چینی کی حالت میں رہتی ہے
اور ایک دن صدیوں سے غلام بنی اسرائیل قوم کا جوان خون جوش مارتا ہے اور کلیم اللہ فرعونوں کی غلامی کو چیلنج کر کے سامری جادوگر کا مقابلہ کر کے اپنے عصا سے اس کے سحر کو توڑ دیتا ہے اور اپنی قوم کو غلامی کے چنگل سے نکال کر آزاد فضاؤں میں لا بساتا ہے جہاں وہ صرف اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ تمام بیماریوں کی جڑ انسانی حاکمیت کا تصور ہے، جو لوگوں میں ہوس گیری پیدا کر کے انہیں ظالم اور جابر حکمران بنا کر عوام اور اقوام پر قبضے پر آمادہ کرتی ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کی حاکمیت پر مبنی خلافت کا نظام ہی انسانوں کے حقوق کی ادائیگی اور عدل و انصاف کا ضامن ہے۔ حکمرانی اور بادشاہی کا تاج صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، وہی الملک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص، فرد، قوم، ادارہ یا عوام حاکم ہونے کے اگر دعوے دار ہیں تو ان کی حیثیت آزر کے تراشے ہوئے بت جیسی ہے۔ انسان خلافت کا حقدار بنایا گیا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہوئے اس کی ہدایت کے مطابق امور ریاست و سیاست سر انجام دینا انسان کے شایان شان ہے۔ از غلامی فطرت آزاد رسوا مکن، تا تراشی خواہ جائے از برہمن کافر تری۔ اگر کوئی شخص غلامی میں خوش ہو اور یہ نعرہ لگائے کہ جو بھی حاکم بن جائے اسی کی اطاعت کرنی چاہیے اور غاصب حکمرانوں کی تعریف کرے تو ایسا انسان اپنی غلامانہ ذہنیت سے انسانی حریت اور آزادی کو بدنام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی حکمرانوں کے بت تراشنے کی کوشش کرے، یعنی حکمرانوں کو اپنا دیوی دیوتا مان لے یا ان کو اپنا خدا مان لے، تو وہ برہمن سے بدتر ہے جس کا اسلام سے رشتہ نہیں ہے۔ یہ ہے اقبال کا نظریہ سلطنت و حکومت کہ جس کے مطابق حکومت حاصل کر کے ریاست پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نافذ کرنا اور عدل و انصاف قائم کرنا مسلمانوں کا فرض منصبی ہے، کیونکہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج ہم چھٹے شعر پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی قسط میں بقیہ 5 اشعار میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے حضرت خضر علیہ السلام کی زبانی مغربی جمہوریت کے تصور کو سمجھیں گے۔ ضرور دیکھیے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے نظم خضر راہ کے چوتھے حصے سلطنت کے پہلے 6 اشعار کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس حصے کے بقیہ 5 اشعار کا مطالعہ کریں گے کہ جس سے بادشاہت و سلطنت اور جمہوریت و عوامی حکومت کے مغربی تصورات کی حقیقت کے ساتھ ساتھ اسلامی تصورات کا مختصر بیان بھی سامنے آ جائے گا۔ یہ مضامین کافی وسیع اور پیچیدہ ہیں، لیکن اس پروگرام میں چونکہ علامہ صاحب کے کلام کا مختصر تعارف پیش نظر ہے، جس کا مقصد ایک طرف تو علامہ کے کلام کی وسعت اور گہرائی کو آسان الفاظ میں واضح کرنا ہے اور دوسری طرف عام لوگوں میں علم کی پیاس پیدا کرنا ہے کہ ان کی دلچسپی ان مضامین میں پیدا ہو جائے جو مضامین اب سکول و کالج میں تقریباً ناپید ہو چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر کے ممالک کا حکومتی نظام انہی سوشل سائنسز کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے حکومتیں صرف سپورٹ حاصل کرتی ہیں۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام مغربی جمہوریت کے بارے میں فرماتے ہیں، ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری۔ مغرب کا نظام بادشاہت اور پاپائیت کی بنیاد پر قائم تھا اور اسپین میں مسلمانوں کی یورپ کو دی گئی تعلیم کے نتیجے میں جب بیداری کی لہر پیدا ہوئی اور لوگوں نے پہلے پاپائیت اور پھر بادشاہت کو اٹھا کر پھینک دیا، تو ابلیس نے اپنے ایجنٹ یہود کے ذریعے اسی کیسر کی بادشاہت کو عوامی حاکمیت کے نام سے جمہوریت میں بدل دیا اور پروٹاگورس کے قدیم نظریے ہیومنزم کے تحت
آسمانی رہنمائی کی مکمل نفی کر کے ایک بادشاہ کی حاکمیت کی بجائے عوامی حکومت کا جمہوری نظام متعارف کروایا۔ ابلیس کی مجلس شورا نظم میں ابلیس اپنے مشیروں سے کہتا ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ جبکہ عملی طور پر بادشاہت اور جمہوریت میں کوئی بھی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کی حاکمیت میں جو شرک بادشاہت کے نظام میں تھا وہ جوں کا توں جمہوریت میں بھی موجود ہے، اور پوری دنیا غیر اللہ کی حاکمیت کے ظالمانہ نظام کے لوٹ مار کے شکنجے میں تڑپ رہی ہے۔ دیو استبداد جمہوری کعبہ میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ جمہوریت تمہارے مسائل کو حل کرے گی، در حقیقت یہ تو ایک ظالم اور جابر جن ہے جو جمہوریت کا خوشنما لباس پہن کر رقص کر رہا ہے، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بادشاہت کے منحوس سائے سے بچ کر تم نے جمہوریت کی نیلم پری کے پہلو میں پناہ لے لی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی بادشاہت کے ظالم دیو نے تمہیں نام نہاد حق حکمرانی دے کر ووٹ کی ایک پرچی تھما دی ہے، اور یہ 5 سال تک لوٹ کھسوٹ اور ظلم کا بازار گرم کیے رکھتا ہے، پھر نیلم پری جیسی شکل بنا کر تمہیں دوبارہ بیوقوف بناتا ہے، اور دھاندلی کے ذریعے تمہاری حکمرانی کی پرچی چھین کر یا خرید کر لے جاتا ہے، اور پھر نظر نہیں آتا۔ پھر تمہاری غربت و افلاس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور تمہاری قوم کو مزید قرضوں کے بوجھ کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ غربت کے چکر سے نکلنے کا ایک ہی راستہ چھوڑا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کرپشن کے اس مافیا میں شامل ہو کر اسی کا حصہ بن جاؤ اور عوام کو لوٹنے میں لگ جاؤ۔ اس نظام کا اصل مقصد پوری قوم کا معاشی استحصال کر کے غریبوں کا خون چوسنا اور اپنی دولت کے انباروں میں اضافہ کرنا ہے، اور تم اس خیال میں خوش ہو کہ تم لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے خود حکومت کر رہے ہو۔ مجلس آئین و اصلاح و رعایات و حقوق، طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری۔ یہ یورپ کا وہ اسپتال ہے کہ جس میں معاشرے سے محرومی ختم کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل کمیٹی، ریفارمیشن کمیٹی، ڈسکاؤنٹ کمیٹی، ہیومن رائٹس کمیٹی جیسی اور کئی کمیٹیاں بنا کر تمہیں میٹھی میٹھی گولیاں دی جاتی ہیں، جن کا نتیجہ صفر اور مقصد تمہیں سلائے رکھنا ہے، تاکہ تم اپنے قومی مسائل کی حل کی امید لگا کر خاموش بیٹھے رہو، اور یہ لوگ اگلے الیکشن جیتنے کی پلاننگ کرتے رہیں۔ تمہیں ہر وقت ایک آس دی جاتی ہے کہ تمہارے مسائل کا حل اب دور نہیں، کمیٹی بن گئی ہے، اور تم اس کے انتظار میں خود کو لٹوائے چلے جا رہے ہو۔ گرمی گفتار اعضائے مجالس العما، یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری۔ جس طریقے سے سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور ضلعی حکومتوں کی اسمبلیوں میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی بحث و تمہیس ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جاگیردار اور سرمایہ دار حکومتوں میں آ کر کیسے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سونا چاندی لوٹنے کی دوڑ میں شامل رہیں، اور عوام کو اپنی ظاہری لڑائی جھگڑوں میں الجھا کر بیوقوف بنائے رکھیں، اور یہ لوگ نام بدل بدل کر اور پارٹیاں بدل بدل کر اپنے ہی مفادات کو حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ یہ ایک ایسا سراب ہے کہ جس میں بظاہر خوبصورت رنگ برنگے پھول، پھل، خوشبو اور تر و تازگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ اس مغربی باغ جمہوریت سے روٹی، کپڑا اور مکان ملے گا، تمہاری نسلوں کو آرام اور آسودگی حاصل ہوگی۔ افسوس، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ تمہاری زندگی تو غربت کے عذاب میں ہی گزرے گی، جس میں تم خوشحالی کے خواب ہی دیکھ سکو گے۔ لہٰذا اس سراب اور دھوکے کو پہچان لو تاکہ مستقبل کے بارے میں کچھ اور سوچ سکو۔
جی ناظرین کرام، ان دو اقساط میں بیان کیے گئے مضامین بادشاہت اور جمہوریت کی تکمیل ایک اور تیسرے نظریہ وطنیت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے لیے ہم اگلی قسط میں ایک اور نظم وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے شامل کریں گے، جس میں نیشنلزم کا یورپی تصور اور اسلام کا وطن کے بارے میں فکر واضح کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم نظم خضر راہ کے 5ویں حصے سرمایہ و محنت کا مطالعہ کریں گے۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی 2 نشستوں میں ہم نے سیاسی نظام، بادشاہت اور جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے افکار سمجھے تھے۔ آج ہم ایک اور نظریہ نیشنلزم کے بارے میں اقبال کا فکر اور ان کی ایک اور نظم وطنیت یعنی وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے میں پڑھیں گے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو جائے، اور اگلی قسط میں ہم نظم خضر راہ کے 5ویں حصے سرمایہ و محنت کا مطالعہ کریں گے۔ یورپی نظریہ وطنیت کے تحت کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگ اگر کسی بھی قدر مشترک یعنی رنگ یا نسل، تاریخی یا جغرافیائی حدود، زبان یا تہذیب و تمدن کی بنیاد پر ایک قوم بن جائیں تو انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا علیحدہ ملک بنا سکتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی قوم غلام ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا مطالبہ کرے اور اس کے لیے تحریک چلائے۔ اس بنیاد پر دنیا میں نیشنل اسٹیٹس، قومی ریاستیں وجود میں آئیں، جس کے بعد مسلمانوں کو بھی اسی اصول پر تقسیم کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ یہ نظریہ بظاہر تو بہت دلکش ہے، مگر اس میں چھپی ہوئی اسلام دشمنی اور ملت بیضا کو کمزور کر کے ختم کر دینے والی سازش کو صرف اقبال کی دور اندیش نظروں نے ہی پہچانا اور اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ ملاحظہ کیجیے، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور۔ آج کے وقت دنیا کا نظریاتی ساقی یہودی ہے جو انتہائی مکار اور چالاک ہے۔ اس نے مہربانیوں کی آڑ میں ظلم کرنے کے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، ہر چیز کا مفہوم اور معنی کچھ سے کچھ بنا دیے ہیں، شراب بھی بدل دی، صراحی بھی بدل دی اور پیالہ بھی تبدیل کر دیا، یعنی حلال حرام کر دیا اور حرام حلال کر دیا۔ سیاست میں اللہ تعالیٰ کی بجائے انسانی حاکمیت، معیشت میں سود، جوا، عریانی اور فحاشی کی کمائی، اور سماج میں شادی کے بغیر خاندان کا تصور شامل کر دیا۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، جادو تو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ مسلمان بھی مکاری کے اس جال میں پھنس گیا اور اس نے اپنا نظام اور کعبہ چھوڑ کر ایک اور حرم بنا لیا اور فرنگ کی پیروی میں ہی اپنی بہتری جانی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ نئے بت جو جدید تہذیب کے نام پر تراشے گئے ہیں، ان میں سب سے بڑا خدا وطن ہے۔ اہل اسلام خبردار، ہوشیار، جان لو کہ جو لبادہ وطن کے نام کا یہ بت اوڑے ہوئے ہے، یہ اس کپڑے میں تمہارے مذہب کو کفنا دے گا۔ مطلب یہ کہ اگر تم نے وطنیت کے یورپی نظریے کو مان کر قبول کر لیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے مذہب کو کفن پہنا دیا اور اس کو دفن کرنے کی تیاری کر لی۔ لہٰذا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا نظریہ وطن کیا ہے۔ تم اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھو تاکہ جب تمہیں اس کو نافذ کرنے کا موقع ملے تو تم کھلے ذہن سے اس پر عمل درآمد کر سکو۔ یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے۔ سمجھ لو کہ وطنیت کا یہ بت مشرکانہ نظام کا علم بردار ہے جو امت کے اتحاد کو تباہ و برباد کر دے گا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی عمارت کو زمین بوس کر کے تمہاری وحدت کے تشخص کو پارا پارا کر دے گا۔
اگر تم دین نبوی کے کاشانے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو عربی اور عجمی، رنگ اور نسل اور علاقے کی بنیاد پر وطنوں، ملکوں اور قوموں میں تقسیم ہونے کے تصور کو دل سے قبول نہ کرنا، ورنہ تم بھی سود خور اور بے شرم ہو جاؤ گے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ اے مسلمانوں، وہ نظریہ توحید ہی ہے کہ جس کی بنیاد پر تمہاری امت کے بازو مضبوط ہو سکتے ہیں اور تم متحد ہو کر ہی بچ سکتے ہو۔ اس توحید کی بنیاد پر تم سب کا ایک ہی دیس اسلام ہے اور تم سب کی ایک ہی شہریت مصطفیت ہے۔ تم وطن کی بنا پر کسی بھی علاقے، رنگ، نسل، آبادی، قبیلے، تہذیب، زبان وغیرہ میں قید نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے یورپی نظریہ وطنیت پر عمل درآمد کیا تو توحید کی زندہ قوت سے محروم ہو جاؤ گے اور تمہارے بازو ٹوٹ جائیں گے، جبکہ تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ایک عضو تکلیف میں ہوگا تو پورا جسم بخار کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اگر تم وطنوں کی بنیاد پر آپس میں تقسیم ہو گئے تو تم بے حس ہو جاؤ گے اور ایک دوسرے کے درد کا علاج بھی نہ کر پاؤ گے۔ تمہارا نظام پوری دنیا میں مصطفیت کی بنیاد پر ایک مشترکہ مملکت خلافت ہے۔ نظارۂ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ یورپینز اپنے 490 قبل مسیح کے بابوں پروٹاگورس، ارسطو اور افلاطون کے ہیومنزم کے نظریات لے کر آئے ہیں، جس میں انہوں نے تمام آسمانی ہدایات کی نفی کر دی ہے اور مادر پدر آزادی کو اپنا لیا ہے۔ اے مصطفیت شہریت کے حامل مسلمانوں، ہمت کرو، تم بھی وہی پرانا نظارہ کہ جس میں تم نے مشرق و مغرب پر حکومت کی تھی آج پھر دنیا کے سامنے پیش کر دو۔ وہ نظارہ کہ جب مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اے گلستان اندلس، وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ اے مصطفی اٹھ اور وطن کے اس بت سے ٹکرا جا اور اس کو پاش پاش کرتے، کیونکہ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ اگر تم فرنگی سامراج کی سازش کا شکار ہو گئے اور خود کو ملکوں کی حدود میں قید کر لیا تو وہ تمہیں آپس میں لڑا لڑا کے تباہ و برباد کر دے گا۔ لہٰذا تم دنیا میں ان وطنوں کی قید سے آزاد ہو کر ایسے رہو جیسے مچھلی سمندر میں آزاد گھومتی ہے۔ اسے نہ پاسپورٹ چاہیے نہ ہی ویزا، وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو وطن کے پنجروں میں قید ہونے کی بجائے آپس میں مل کر فاصلے مٹا دینے چاہیے اور ویزا کی پابندیاں ختم کر دینی چاہیے۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اے اہل اسلام، تم جانتے ہو کہ ترک وطن یعنی اللہ کے دین کی خاطر اپنا گھر، کاروبار، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ اور شہر اور ملک چھوڑ کر ہجرت کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تم بھی اپنے پیارے آقا کی نبوت کے سچا ہونے کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور وطنیت کے اس نظریے سے ہجرت کر کے اسے ترک کر دو۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یہ فرنگی سامراج اپنی سیاست میں جس وطن کی بات کر رہا ہے اس سے کنفیوز نہ ہو جانا۔ ارشاد نبوت میں جس وطن کی بات کی گئی ہے وہ امت کی وحدانیت کے تصور کے ساتھ نتی ہے،
وہ کچھ اور بات ہے، اس کا اس ملکوں میں بٹ جانے والے نظریہ وطنیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے۔ اس وطنیت سے مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوگی اور وہ مختلف قوموں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے اور آپس میں جنگ و جدل کریں گے، اور انگریز سرمایہ دار سرمایہ کاری کے نام پر تجارت کرے گا اور تمہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر تمہارے ملکوں کی قدرتی دولت یعنی خام تیل، معدنیات، زراعت اور خام مال سب کچھ لے جائے گا اور تمہیں کنگال کر دے گا۔ خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ سیاست جو کہ کار نبوت تھا اور جس کا بنیادی مقصد خدمت خلق اور لوگوں کی فلاح بہبود ہے، اس مغربی نظریہ وطنیت نے اس سیاست کو جھوٹ کا پلندہ بنا دیا ہے۔ اس نظریہ میں اپنے ملک کا بھلا ہونے میں اگر کسی دوسرے ملک کی بربادی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اپنے مفادات کے لیے دوسرے ممالک میں تخریب کاری کرنے میں کوئی قباحت نہیں، ممالک کا خون چوس کر کمزور کرنا اور پھر امداد کے نام پر انہیں قرضوں میں جکڑ کے بلیک میل کرنا، اپنی اسلحہ ساز فیکٹریاں چلانے کی خاطر ملکوں کے بیچ میں نفرتوں کے بیج بو کر جنگوں میں جھونک دینا اس نظریہ وطنیت کا وتیرہ ہے۔ اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ وہ مسلمان جنہیں ایک قوم بن کے رہنا چاہیے اس وطنیت کے چکر میں مختلف قوموں میں بٹ جائیں گے، جس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹنے سے امت مسلمہ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کفر ملت واحد اور مسلمان جسد واحد ہیں۔ جان لو کہ یہ کفار ملکوں اور قوموں میں بٹ کر بھی ایک ہی رہیں گے، لیکن تمہاری امت مسلمہ کے حصے بکھرے کر کے تمہارے مابین پھوٹ اور دشمنی ڈال دیں گے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اقبال کی تعلیمات پر عمل نہ کر کے آج امت مسلمہ کس قدر مصیبتوں میں گھر چکی ہے۔ حالات کے اس بھنور سے نکلنے کے لیے اقبال کی تعلیمات آج بھی مشعل راہ ہیں۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ نظم خضر راہ کے 5ویں حصے سرمایہ و محنت پر گفتگو ہوگی۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سہران وردی کی صورت میں محنت کی عظمت، زندگی کی حقیقت، باعزت زندگی گزارنے کے گر، بادشاہت، جمہوریت اور وطنیت کے مروجہ اور اسلامی تصورات پر مشتمل اشعار کا مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم نظم خضر راہ کے 5ویں حصے کا مطالعہ شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے سرمایہ و محنت۔ اس حصے میں 2 بند ہیں۔ آج ہم ایک بند کو پڑھیں گے کہ جس میں عام آدمی کو سرمایہ داری کی حقیقت سے آگاہ کیا گیا ہے اور اسے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام اسلامی نظام معیشت کے برعکس ہے۔ اہل مغرب نے اللہ کی ہدایت کا انکار اور اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے اپنا اجتماعی نظام خود بنایا ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق ان افکار و عقائد کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوگی وہ زمین میں فساد کا ذریعہ ہے۔ مغربی معیشت کی بنیاد سرمایہ داری ہے، جس کا یہ اصول ہے کہ محض سرمایہ کے استعمال سے دولت کمانا جائز ہے، جسے سود کہا جاتا ہے، یعنی محنت کو شامل کیے بغیر صرف پیسے سے مزید پیسے کمانا۔ سودی کاروبار سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جس کا اثر عام آدمی کی قوت خرید کو کم کرتا ہے، اور یہی چیز غریبوں کے استحصال کا سبب بنتی ہے، جس سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کی ساری کوششوں کا محور و مرکز اس دنیا کی دولت ہونی چاہیے، یعنی سرمایہ دارانہ ذہنیت کا حاصل دنیا اور مال کی محبت ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کی بھاگ دوڑ سے دنیا میں زیادہ سے زیادہ آسائشیں اور سہولتیں ملیں،
اس کا بینک بیلنس بڑھے، وہ کاریں اور بنگلے حاصل کرے اور اس کا معیار زندگی بلند سے بلند تر ہو۔ اس دوڑ کا لازمی نتیجہ آخرت سے منہ پھیرنا اور اس کی اہمیت کو کم کر کے آہستہ آہستہ اسے اپنی ترجیحات سے خارج کرنا ہے۔ جبکہ اسلام نے ایک معتدل معاشی فکر دی ہے اور محنت اور سرمایہ میں توازن رکھا ہے۔ اسلامی معیشت کے بنیادی ستونوں میں زکوٰۃ، خمس، جزیہ اور کاروبار میں مضاربہ اور مشارکہ وغیرہ شامل ہیں۔ اس میں یہ تصور بھی موجود ہے کہ اگر صارف یا پیدا کار اسلامی ذہن رکھتے ہوں تو ان کا بنیادی مقصد صرف اس دنیا میں منافع کمانا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے فیصلوں اور رویوں میں آخرت کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ اس سے مزدور اور کارخانے دار کا رویہ مغربی معاشرے کے مادی رویوں سے مختلف ہوگا اور معاشی امکانات کے مختلف نتائج برآمد ہوں گے۔ اس پس منظر کے ساتھ آئیں حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت سنتے ہیں۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اقبال، تم جا کر غلام مزدور کو میرا بلکہ پوری مخلوق کا یہ پیغام دے دو کہ غلامی کا دور گزر چکا ہے۔ واضح رہے کہ بندہ مزدور سے مراد وہ عام طبقہ ہے جو اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر محنت اور ملازمت کرتا ہے، جس کے پاس صرف وقت کی دولت ہے۔ اگر اس کا وقت بکا تو اسے کچھ ملے گا، ورنہ وہ فاقہ کشی پر مجبور ہوگا۔ اور سرمایہ دار کی کیٹیگری میں حکمران اور جاگیردار طبقے بھی شامل ہیں۔ اس پس منظر کے ساتھ سنیے۔ اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہی لگر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ حالت تو یہ ہے کہ سازش کرنے والا سرمایہ دار تمہارا حق مار رہا ہے اور حکومت بھی اسی کے پاس ہے، اور وہ تمہارے حقوق کے لیے قانون سازی کر رہا ہے، اور وہ تمہارے حقوق کا سرکاری فرمان جاری کر کے ہرن کے سینگ پر رکھ دیتا ہے جو کسی مزدور کے ہاتھ نہیں آ سکتا۔ لہذا تمہارے قانونی حقوق بھی تمہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ نہ تم مقدمہ بازی کے اخراجات کے متحمل ہو سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے مقدمات کے فیصلے جلدی ہوتے ہیں، اور تمہارے حقوق کی پاسداری کا یہ سلسلہ تو صدیوں سے چل رہا ہے، لیکن آج تک تمہیں کوئی تحفظ نہ دے سکا۔ اس کی وجہ بدنیتی پر مشتمل لوٹ کھسوٹ کا سرمایہ دارانہ نظام ہے، جس کا مقصد قومی دولت اور تمہاری محنت کو ہڑپ کرنا ہے۔ دستے دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ تمہارے ہاتھوں سے ہی دولت کی پیداوار ہوتی ہے اور تمہیں ہی مزدوری اور تنخواہ ایسے دی جاتی ہے جیسے مالدار حضرات غریبوں میں مفت کی زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں، گویا کہ وہ تمہارا حق ہے ہی نہیں، بجائے اس کے کہ وہ تمہارا احسان مانے، تمہاری اجرت دے کر الٹا تم پر احسان کرتے ہیں۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ یہ سرمایہ دار در حقیقت میں جادوگر ہے جو تمہیں ہر وقت بھنگ پلا کر سلائے رکھتا ہے، اور اس کی دی ہوئی بوٹی کو تم ترکاری سمجھ کر کھاتے ہو، اور وہ تمہیں نشہ پلا کر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ یہ سرمایہ دار، جاگیردار اور بادشاہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، اور ان سب نے تمہارے لیے چن چن کر نشہ آور دوائیاں بنا رکھی ہیں، جنہیں تم بغیر سوچے سمجھے کھا کر مست ہو جاتے ہو اور اپنا ہی نقصان کرتے ہو۔ وہ نشہ آور ادویات میں گنوا دیتا ہوں۔ کبھی تمہیں نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے اور کبھی قومیت کی بنیاد پر، کبھی تمہیں مذہب کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے اور کبھی ملکوں کی بنیاد پر، کبھی تمہارا استحصال تہذیب اور تمدن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور کبھی کالے اور گورے رنگ کی وجہ سے۔ اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کی لوٹ کھسوٹ نہ دیکھ سکو۔ ذرا غور کرو کون، کب اور کہاں
ان بنیادوں پر تمہیں مصروف رکھ کے تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ اور تمہاری کم علمی کا یہ عالم ہے کہ تم خود بھی ان نشوں سے باز نہیں آتے، اور وقت آنے پر تم ان خیالی خداؤں کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتے ہو، اور رنگ، قومیت، نسل، مذہب، سیاست، تہذیب کے نشے کی لذت میں کھو کر سرمایہ داروں اور حکمرانوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہو۔ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یہ سب سرمایہ دار کے مکر و فریب کی چالیں تھیں جن میں تم انتہائی سادگی سے پھنس کر ہار گئے ہو، اور مکار سرمایہ دار جیت گیا ہے اور تمہارا سب کچھ لوٹ کر لے گیا ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ عام انسان سے خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دنیا کی تاریخ نے ایک نیا موڑ لے لیا ہے، اور پرانا نظام ختم کر کے دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ اب مشرق اور مغرب میں جو دور آنے والا ہے اس میں تم نے اہم کردار ادا کرنا ہے، اور مغربی غلبے کا دور ختم ہونے کو ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ سفینہ برگ بنا لے گا قافلہ مور ناتواں کا، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر یہ دریا سے پار ہوگا۔ وہ اہم کردار جو اس کمزور قافلے کو موجوں کی کشاکش سے نکال کر دریا سے پار لے جائے گا، اس کردار کو سمجھنے اور اپنانے کے لیے اگلی قسط ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے بند میں بندہ مزدور یعنی عام آدمی کو حضرت خضر علیہ السلام نے احساس دلایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا دھوکے کیے جا رہے ہیں، اور اس کو خود اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے نہ صرف کھڑے ہونے پر آمادہ کیا بلکہ اس کو دنیا کے دھارے کو بدلنے کی دعوت بھی دی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ سرمایہ و محنت کے دوسرے بند میں عام آدمی کی زندگی میں منفی اور کمزور رویوں کو واضح کر کے آگے بڑھنے کا وہ جذبہ اور حوصلہ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے عام آدمی خاص آدمی بن سکتا ہے، اور ایک کمزور قوم دنیا میں عظیم ترین قوم بن سکتی ہے۔ ہمت عالی تو دریا بھی نہیں کرتی قبول، اونچا ساں غافل تیرے دامن میں شبنم کب تلک۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، خوبصورت جسم، شکل، عقل دی ہے، علم دیا ہے، روح دی ہے، آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے قابو میں دے دیا ہے، سمندر، دریا، فضا، ہوا تمہارے تابع کر دی ہے، اور تم نے خود کو ایک کمزور کلی سمجھ لیا ہے کہ جسے پانی نہ بھی ملے وہ اوس کی نمی سے بھی گزارا کر سکتی ہے۔ تم کوئی کلی نہیں ہو، اپنی اہمیت اور فضیلت پر غور کرو۔ تم انبیاء علیہ السلام، اصحابہ رضوان اللہ علیہم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیروکار ہو۔ ان کی ہمت کا تو وہ عالم تھا کہ وہ نہ کسی دشت کو خاطر میں لاتے تھے نہ کسی دریا کو۔ تمہارے پاس تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ قرآن ہے۔ یہ قرآن تمہارے مردہ جسم میں جان ڈال سکتا ہے، جس کی تعلیمات کے نتیجے میں ایک بار دنیا کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا چکا ہے، اور اس نے زندگی کے انفرادی گوشوں میں عقائد، عبادات، رسومات، اور اجتماعی گوشوں میں سیاست، معیشت اور معاشرت میں عظیم انقلاب برپا کیا تھا۔ ہمت بڑی رکھو تاکہ آج بھی تم ویسے ہی بڑے کام کر سکو۔ تمہاری اصل بیماری کم ہمتی اور چھوٹی سوچ ہے، اس سے باہر آؤ اور بڑی سوچ اور بلند ہمت حاصل کرو۔ دنیا میں اتنا بلند مقام پا جاؤ گے جو آج سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا۔ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش،
قصہ خواباور اسکندر و جم کب تلک۔ انسان کی آزادی، آپس کی برابری اور بھائی چارے کا جو سبق اسلام نے دیا تھا، عوامی بیداری کے خوبصورت نغمے نے ان نظریات کو عملی جامہ پہنانے کی فضا ہموار کر دی ہے۔ تم کب تک گزرے ہوئے اسکندر اور جمشید جیسے بادشاہوں کے قصے سن سن کر جھومتے رہو گے؟ تمہارا مقام تو ان سے بہت بلند ہے۔ اٹھو اور مسلمانوں کو باطل نظریات سے، رنگ سے، نسل سے، زبان سے، علاقے کی تقسیم سے اور معاشرتی اونچ نیچ سے آزاد کرانے کے لیے کمر ہمت کس لو اور عدل و انصاف کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا، آسمان ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ رات میں گو بہت روشن اور حسین تارے چمک رہے تھے، مگر اب وہ ڈوب چکے ہیں اور زمین کی کوکھ سے ایک نیا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ بجائے اس کے کہ تاریک رات کے ستاروں کے گم ہونے کا ماتم کرو، دن کی روشنی میں ترقی کرو اور ماضی میں کڑنے کی بجائے اپنے حال کو اچھا بناؤ۔ اپنی محرومیوں کے رونے دھونے میں وقت برباد مت کرو۔ ایک نئے زمانے میں بہت سارے امکانات تمہارے منتظر ہیں۔ آؤ اس زمانے میں نئی منزلیں تلاش کرو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر کھڑے ہو جاؤ اور دنیا میں سب سے آگے نکلنے کی تیاری کرو۔ توڑ ڈالیں فطرتیں انسان زنجیریں تمام، دور یہ جنت سے روتی چشم آدم کب تلک۔ جب آدم علیہ السلام باغ جنت سے زمین پر آئے تھے تو کچھ عرصہ جنت کی نعمتیں اور رونقیں یاد کر کر کے روتے تھے، لیکن پھر ان میں موجود فطرت نے انگڑائی لی اور یادوں کی زنجیروں کو توڑ کر انہیں آزاد کروا لیا، اور پھر آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد نے اس زمین کو ہی جنت نظیر بنا لیا۔ تم بھی اب اپنی عظمت رفتہ کی یادوں کی قید سے نکل آؤ اور ایک نئی دنیا بنا لو۔ نئی نئی تحقیق اور ایجادات سے دنیا کو روشناس کراؤ۔ اب بجائے پچھتانے کے آگے بڑھنے کا سفر شروع کرو، پھر دیکھنا ایک دن منزل تمہارے قدموں میں ہوگی اور تمہارا سکہ دنیا پر چلے گا۔ باغبان چارہ فرما سے یہ کہتی ہے بہار، زخم گل کے واسطے تدبیر مرہم کب تلک۔ یاد رکھو کہ کچھ زخم مرہم سے بھر جاتے ہیں، لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ٹھیک کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اب مرہم لگانے کا وقت نہیں ہے، اب تمہارا علاج آپریشن سے ہوگا، لہذا ہمت کرو اور اپنی قوم کو دوبارہ عظیم بنانے کے لیے اگر کچھ غلط نظریات یا عقائد سے جان چھڑانی بھی پڑے تو ان چکروں سے اپنی جان چھڑا لینا۔ تمہیں جن چکروں میں ڈالا گیا ہے ان کا ذکر پہلے بھی کیا جا چکا ہے، پھر سے سن لو۔ وہ چکر یہ ہیں: نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ مفاد پرستوں نے تمہیں سلانے کے لیے تمہارے لیے چن چن کر نشہ آور ادویات بنا رکھی ہیں۔ تمہیں نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا جاتا ہے اور کبھی قومیت کی بنیاد پر، کبھی تمہیں مذہب کی بنیاد پر لڑایا جاتا ہے اور کبھی ملکوں کی بنیاد پر، کبھی تمہارا استحصال تہذیب و تمدن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور کبھی کالے اور گورے رنگت کی وجہ سے۔ مقصد یہ ہے کہ تم اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہ ہو سکو۔ اب تم نے خود ان چکروں سے باہر نکلنا ہے۔ کرمک ناداں طواف شمع سے آزاد ہو، اپنی فطرت کے تجلی زار میں آباد ہو۔ یہاں ایک اور مثال سے بات کو واضح کیا ہے کہ یہ پروانے کی نادانی ہے کہ وہ روشنی حاصل کرنے کے لیے شمع کا طواف کرتا ہے، جبکہ وہ کبھی اپنے اندر موجود نور کی تلاش نہیں کرتا۔ خضر علیہ السلام نے عام آدمی کو یہ کہا ہے کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے اندر کی دنیا میں گھپ اندھیرا نظر آتا ہے اور دوسروں کے علم و ہنر کی چمک دمک سے تمہاری آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ دوسروں کے علم و ہنر کو اپنی نظر میں اعلیٰ مقام دینے کی بجائے اپنی ذات میں غور کرو اور باریک بینی سے اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ جو علم، اعتماد، حوصلہ، تجربہ، یقین، توکل، قناعت، صبر، جذبہ تمہیں اپنے اندر ملے گا، اس کے سامنے غیروں کی تمام تر ترقی ہیچ نظر آئے گی۔ جس دن تم اس مقام پر پہنچ گئے تو سمجھ لینا کہ اسی دن تمہاری کایا پلٹ جائے گی
اور تم ایک خوبصورت دنیا بنا کر زمانے کے سامنے پیش کرو گے، جس دنیا میں تمہاری ملت اور امت کا نام روشن اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا علم سربلند ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ، اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نظم خضر راہ کے چھٹے حصے دنیا اسلام کے پہلے بند کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت علامہ محمد اقبال کے سوالات: زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے کیسا خروش؟ کا تفصیلی جواب دینے کے بعد اب حضرت خضر علیہ السلام آخری سوال کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سوال یہ ہے کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے اپنی تشخیص بتائی اور پھر مرض کا علاج بھی تجویز کیا ہے۔ فرماتے ہیں: کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ اے اقبال، تمہیں تو میرے علم اور عمر کا بخوبی اندازہ ہے، اور تم مجھے سنا رہے ہو کہ ماضی میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، جبکہ میں خود ان واقعات کا چشمدید گواہ ہوں، اور مجھ سے تو کوئی بات پوشیدہ ہے ہی نہیں۔ ہوا یوں ہے کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ عربوں کی حالت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بہادری، حق پرستی اور توحید کی میراث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو ملی تھی، وہ اس کی حفاظت نہ کر سکے، جسے عیسائی چھین کر لے گئے، اور وہ میراث اب کلیسا یعنی عیسائیت کی بنیادوں میں دفن کی جا چکی ہے، جسے کھود کر نکالنا بھی اب اہل عرب کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه لالا رنگ، جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز۔ وہ ترکی ٹوپی کہ جس کی عزت پوری دنیا میں کی جاتی تھی، اب رسوائی اور ذلت کا نمونہ بن چکی ہے، جسے اور تو اور اب کوئی مسلمان بھی نہیں پہنتا۔ اور وہ ترک سلاطین جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں پورے عرب، ایشیا اور آدھے سے زیادہ یورپ پر حکمران تھے، اور جن کے ناز کا عالم یہ تھا کہ عیسائی ممالک کے حکمران ان سے ملنے کے لیے وقت مانگتے تھے، وہ اسی یورپ کی چاپلوسی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور پہلی جنگ عظیم میں ساری سلطنت ہار کر ایک چھوٹا سا ملک ترکی بچانے کے لیے انہیں اسلامی خلافت ختم کرنا پڑی، اذان اور نماز میں عربی زبان چھوڑنا پڑی، اور پورے ترکی میں یورپی نظام، تہذیب و تمدن اور رہن سہن کو اپنانا پڑا۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ اب ایرانیوں کی بات بھی سن لو۔ لے رہا ہے میں فروشان فرنگستان سے پارس، وہ میں سرکش حرارت جس کی ہے مینا گداز۔ وہ ایرانی لوگ جن کا اپنا فکر، فلسفہ اور علم دنیا میں مانا جاتا تھا، اور اسلام نے انہیں اور مضبوط بنایا تھا، وہی ایرانی اب اپنی صراحی کو خالی سمجھ رہے ہیں، اور وہ اپنی مینا بھرنے کے لیے شراب فرنگی میخانے سے خرید کر لا رہے ہیں، جبکہ فرنگی فکر کی شراب اتنی سرکش ہے کہ جس نے خود یورپ کی سیاست، معیشت اور معاشرت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بے دخل کر دیا ہے۔ اب جو بھی اس شراب کو اپنے برتن میں ڈالے گا، اس کے فکر اور عمل کا برتن بھی جل کر خاک ہو جائے گا، اور وہ یورپی تہذیب و تمدن کا گرویدہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ ایرانی انقلاب سے پہلے ایران مکمل طور پر یورپی تہذیب کو اپنا چکا تھا، اور کلام اقبال کے فکر نے
اس انقلاب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آج مغربی چال بازی اور عیاری کو سمجھ نہ سکے۔ تمہارے اوپر ان کا حملہ چار طرف سے تھا۔ ایک، جدید ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے ہتھیاروں سے لیس مسلح افواج۔ دوسرے، جدید معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظریات۔ تیسرے، سائنسی علوم پر مبنی مصنوعات اور انفراسٹرکچر، یعنی ریل، روڈ اور ہوائی مواصلات کا نظام۔ اور چوتھے، قدیم یونانی فلسفہ جس میں اللہ کی نفی کر کے انسان کو عقل کل تسلیم کیا گیا ہے۔ اس حملے نے تمہاری خلافت کو ختم کر کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور الٹا تم انہی کا احسان مانتے ہو کہ انہوں نے تمہیں آزادی دی ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ مسلمانوں کے خون کی بے قدری اور دشمنی کی ابتدا 15ویں صدی میں سقوط غرناطہ سے شروع ہوئی، جس کے نتیجے میں اندلس میں مسلمانوں کا اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد عیسائی حکمرانوں کی سخت گیر اور پرتشدد پالیسی کے تحت مسلمانوں کو یا تو ملک بدر ہونے یا عیسائی بننے پر مجبور کر دیا گیا، یا پھر انہیں قتل عام کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ اس دوران لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ اس کے بعد عالمی جنگ اول 1914 سے 1918 4 سال 3 ماہ تک لڑی گئی، جس میں 1,84,00,000 انسان قتل ہوئے اور 2,36,00,000 انسان زخموں سے اپاہج ہوئے۔ عثمانی خلافت کو ختم کر دیا گیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو غلام بنا لیا گیا، جبکہ ورلڈ وار 2 جو 1939 سے 1945 تک 6 سال لڑی گئی، جس میں 8,50,00,000 افراد کو موت کے منہ میں دھکیلا گیا، جن کی اکثریت مسلمان تھی۔ اس کے بعد آزادی کے نام پر مسلمانوں کو چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر کے ان میں مخالفت اور نفرت کے بیج بو دیے گئے، شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دی گئی اور باقاعدہ فنڈنگ کر کے مسلمان ممالک کو آپس میں لڑایا گیا۔ اس کے بعد بھی اسلامیوں کا لہو بہانے کا سلسلہ نہیں رکا۔ کبھی طرابلس، کبھی فلسطین، کبھی کشمیر، کبھی افغانستان، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی چچینیا، کبھی پاکستان، کبھی روہنگیا، کبھی یمن میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے دل کے گوشے میں ایک اضطراب چھپائے بیٹھا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جان لو کہ یہ سب کفار روئے زمین پر تمہارے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، اور ان کا پوشیدہ ایجنڈا یہ ہے کہ اس زمین کو مسلمانوں سے پاک کرنا اور اسلام کا نام صفحہ ہستی سے مٹھانا ہے۔ گفت رومی ہر بنائے کہنا کا آباداں کنند، می ندانی اول بنیاد را ویراں کنند۔ یاد کرو، رومی نے کہا تھا کہ اپنی پرانی بنیادوں کو مضبوط کرو، مگر اب بہت سا وقت گزر چکا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اب تم نے چونکہ یورپ کے فکر اور فلسفے کو اپنا لیا ہے، اس لیے پہلے اپنی بنیادوں سے ان افکار و نظریات کو نکال کر باہر پھینک دو، اور پھر اسلام کی بنیاد پر ایک نئی عمارت تعمیر کرو۔ اگلے بند میں حضرت خضر نے مسلمانوں کو جگانے کی مزید کوشش کی ہے اور کچھ عملی نصیحتیں بھی کی ہیں، جن پر عمل پیرا ہو کر مسلمان پھر سرخ رو ہو سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا اسلام کے پہلے بند میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے انتہائی جامعیت کے ساتھ 3 اشعار میں امت مسلمہ کی پوری تاریخ بیان کرتی ہے، جسے مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پچھلی قسط میں بیان کیا جا چکا ہے۔
تفصیلات جاننے کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ذوق و شوق پیدا ہوا ہے تو اپنی تاریخ کا مطالعہ ضرور کریں۔ آئیے اب اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ ملک ہاتھوں سے گیا، ملت کی آنکھیں کھل گئیں، حق ترا چشمے عطا کر، دست غافل در نگر۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اقبال، اگر مسلمانوں کو خلافت عثمانیہ ختم ہو جانے کا اتنا بڑا جھٹکا لگا ہے تو اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے، وہ یہ کہ ملت کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور یہ مصیبت کی شکل میں ایک نعمت ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقائق کو دیکھنے والی آنکھ دے دی ہے تو اپنے دین کی حفاظت سے غافل مت رہنا۔ مومیائی کی گدائی سے تو بہتر ہے شکست، مورے بے پر حاجت پیش سلیمان مبر۔ اس شعر میں سورہ نمل کی آیت نمبر 19 کا ذکر ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک میدان سے گزر رہے تھے جہاں ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں تمہیں روند ڈالیں۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی زبان سمجھتے تھے، پھر بھی ایک بے پر اور کمزور ترین چیونٹی کی خودداری کا عالم یہ تھا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست نہیں کی کہ وہ اپنا راستہ بدل لیں، بلکہ خود ہوشیار ہو کر خود کو اپنے بلوں میں محفوظ کر لیا۔ اس کے برعکس تمام اسلامی ممالک اس یورپ کی منت و سماجت کر رہے ہیں جس کا اپنا آشیانہ ایک نازک شاخ پر بنا ہوا ہے جو ٹوٹنے والی ہے، اور ان کی تہذیب اپنے خنجر سے ہی خود کو ہلاک کرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک حنوط شدہ لاش ہے جسے مومیا کر رکھا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس خوشبودار لاش کے سامنے جھولی پھیلا کر اپنی خودداری کا جنازہ مت نکالو، فاقے کر لو، بھوکے مر جاؤ، اپنے اندر ایک کمزور چیونٹی جتنی غیرت و حمیت پیدا کر لو کہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے عظیم الشان بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اپنی خودداری کے خلاف جانا۔ اب میں تمہارا علاج تجویز کرتا ہوں۔ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ سب سے پہلے ایک نقطے کی بات سمجھ لو کہ مسلمانوں کا آپس میں رابطہ اور تعلقات ہی مشرق والوں کو اہل مغرب کی بالادستی سے نجات دلا سکتا ہے۔ جس دن اور جتنی جلدی تم نے اس بات کو سمجھ لیا، اسی دن تمہاری کھوئی ہوئی عظمت کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ اسلامی ملکوں میں یہ الزام تراشی اور اپنے مخالفین کو گندہ کر کے اقتدار حاصل کرنے والی سیاست مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تمہیں یہ ملک اور حکومت اس لیے ملے ہیں کہ تمہارے اسلاف نے عظیم قربانیاں دے کر حرم کی حفاظت کی تھی۔ یہ حکومت اور ملک ان بزرگوں کے لگائے ہوئے درخت کا پھل ہے، جبکہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے تم خود کو ہی خراب کر رہے ہو۔ اپنے ممالک کی اندرونی اور علاقائی سیاست میں کردار کشی کی روش سے دامن بچا کر امن و سلامتی والے دین کے قلعے میں داخل ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے احترام اور اکرام کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ بین الاقوامی لحاظ سے تمہاری تعداد اور علاقہ تھوڑا نہیں ہے، تم افریقہ سے لے کر چین اور روس تک پھیلے ہوئے ہو، تمہاری آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ حرم کی حفاظت کے لیے سب اسلامی ممالک جمع ہو جاؤ۔ تمام اسلامی ممالک کو وطن کے پنجروں میں قید ہونے کی بجائے ویزے کی پابندیاں ختم کرنی چاہیے، کرنسی، ڈیفنس اور فارن پالیسی ایک کر لینی چاہیے،
اور اسلامی ممالک کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہ ہی ہو یا آرابی والا گوہر۔ فرنگی سازش کے تحت تمہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پر مختلف ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اب اگر تم نے اسی بنیاد کو اپنے لیے قابل فخر سمجھ لیا کہ ہم تو شاہی خیموں میں رہنے والے ترک ہیں اور ہم سب سے اعلیٰ ہیں، یا اس بنیاد پر غرور کیا کہ ہم تو مالدار عرب ہیں، تو سمجھ لو کہ یہی فخر تمہارے دنیا سے مٹ جانے کی وجہ بن جائے گا۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ رنگ اور نسل کی بنیاد پر اپنی فضیلت ثابت مت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمہیں خبردار کیا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ آخر میں تمہارے تمام مسائل کا ایک حل تجویز کرتا ہوں کہ جس سے تم اغیار کے چنگل سے نکل کر اپنا کھویا ہوا مقام پا سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تمام مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایک نظام پر متفق ہونا چاہیے اور روح اثر کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی نظام میں روح اسلام کو داخل کر دینا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے بہت بڑا دل گردہ چاہیے۔ جو پختہ ایمان اور جوش جہاد تمہارے اسلاف میں تھا، اگر وہی جذبہ اپنے اندر پیدا کر سکو تب ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اے کہ نشناسی خفی را از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اگر تم باریک بات نہیں سمجھ سکتے تو میں تمہیں کھلم کھلا وہ بات بتا دیتا ہوں۔ ہوشیار ہو جاؤ کہ اس فتنے سے جان چھڑائے بغیر تمہاری بات نہیں بنے گی۔ ایک رکاوٹ جو تمہارے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے وہ ہے شیعہ سنی اختلاف۔ اس اختلاف نے ملت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اگر تم آپس میں شیر و شکر نہیں بھی ہو سکتے تو کم از کم اپنے اختلافات کے باوجود بقائے باہمی کے اصول کو ہی اپنا لو۔ اس سلگتی ہوئی آگ پر ہی تمہارے دشمن تیل ڈال کر مزید بھڑکاتے ہیں اور تمہیں کمزور کرتے ہیں۔ راستے کی اس رکاوٹ کو ختم کیے بغیر تمہاری ترقی و بقا کے تمام خواب ادھورے رہ جائیں گے اور تم اسی ذلت میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہو گے۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام کی علامہ اقبال کو رہنمائی کا سلسلہ یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے بند میں شاعر کا تبصرہ ہے جسے سننے کے لیے دیکھتے رہیں اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظم خضر راہ کے آخری حصے شاعر میں اقبال نے جواب میں کچھ باتیں خضر علیہ السلام سے کی ہیں اور مسلمانوں کو کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ابھارا ہے۔ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بھی ہو چکی، اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ عشق سے مراد وہ مسلمان طبقہ ہے کہ جسے امت کی پستی پر بہت دکھ اور رنج ہے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ عشق کا فرض یہ تھا کہ اپنے محبوب رب کی خوشنودی اور نصرت حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنی دعا، التجا اور فریاد پیش کرے، سو اس نے پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، تو اب یہ لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی تاثیر کے بدلے میں ہمیں ہمت اور جذبہ دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر ذرا صبر اور حوصلے سے دل تھام کے دیکھنا کہ ہم اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔
تو نے دیکھا ستوت رفتار دریا کا عروج، موج مضطر کس طرح بنتی ہے اب زنجیر دیکھ۔ اے خضر، تو نے اسلام کا وہ زمانہ بھی دیکھا تھا کہ جب اس کے عروج کا دریا بڑی شان و شوکت سے رواں دواں تھا، اور اب ہم سمٹ کر ذرا سی ندی بن گئے ہیں جس میں نہ جوش ہے اور نہ ہی تیزی اور تندی، بلکہ موج مضطر گہرائیوں میں سو چکی ہے۔ اب وہ موج عنقریب بیدار ہوگی اور ہمارے اسلاف سے ہمارا رشتہ پھر جڑ جائے گا، اور یہ پرسکون دریا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جائے گا۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ انسانوں کو غلامی سے آزادی، آپس کی برابری اور بھائی چارے کا جو ویژن اسلام نے 1400 سال پہلے عملی طور پر دیا تھا، اور جس ویژن کی تعلیمات کو یورپ سمیت پوری دنیا میں مسلمانوں نے پھیلایا تھا، آج اسی ویژن کو یورپ نے اپنا کر پوری دنیا میں عام کر دیا ہے، لیکن اس میں غلط نظریات کی آمیزش بھی کر دی ہے۔ اے مسلمانوں، اٹھو اور اسلام کے صحیح ویژن سے دنیا کو متعارف کروا دو، اور جو شرک سیاست، معیشت اور معاشرت میں شامل کر دیا گیا ہے اسے صاف کر دو، تاکہ اسلام کے دیے ہوئے خواب کی خالص تعبیر دنیا کے سامنے آ جائے۔ اپنی خاکستر سمندر کو ہے سامان وجود، مر کے پھر ہوتا ہے پیدا یہ جہان پیر دیکھ۔ سمندر آگ میں رہنے والا ایک چھوٹا سا جانور ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس کی خاک سے ایک نیا سمندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، غم نہ کرو کہ بظاہر تم ایک راکھ کا ڈھیر بن چکے ہو۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، لیکن تمہارے اندر ابھی اسلام سے عشق کی چنگاری موجود ہے۔ ایک بار پھر یہ چنگاری روشن ہوگی اور بھڑک کر اپنی روشنی سے پوری دنیا میں اجالا کر دے گی۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ۔ میری گفتار کو صرف شاعری مت سمجھنا، یہ گفتگو تو ایک شیشہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ ذرا آنکھیں کھول کر اس آئینے میں دیکھو، دور ایک دھندلی سی تصویر نظر آ رہی ہے، اور وہ آنے والا دور اسلام کا ہے جس کی تم نے آج تیاری کرنی ہے۔ آزمودہ فتنہ ہے ایک اور بھی گردوں کے پاس، سامنے تقدیر کے رسوائی تدبیر دیکھ۔ اگر بین الاقوامی حالات کے موجودہ تناظر میں دیکھو گے تو یہ سب باتیں ناممکن لگیں گی۔ یورپ نے باقی دنیا کے ساتھ مل کر جو پالیسی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک کبھی متحد نہ ہوں، یہ کبھی طاقتور نہ ہوں، مسلم ممالک اندرونی طور پر غیر مستحکم اور کمزور رہیں، یہ کبھی معاشی طور سے خوشحال نہ ہوں، ان میں دہشت گردی اور بدامنی رہے۔ ان مقاصد کے لیے باقاعدہ بجٹنگ کی جاتی ہے اور ہر وقت نظر رکھ کر مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ایک چال ان کی ہے اور ایک تقدیر رب کی ہے، اور اللہ کی چال سب پر حاوی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب اللہ کی مدد آئے گی تو ان کے لیے ایک آزمودہ فتنہ پھر کھڑا ہو جائے گا، جس سے ان کی سب تدبیریں الٹ جائیں گی اور یہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مسلمستی سینہ را از آرزو آباد دار، ہر زماں پیش نظر لا یخلف المیعاد دار۔ اے مسلمانوں، اپنے سینوں کو اسلام کی سربلندی کے جذبے کی آرزو سے آباد رکھو، اور موجودہ بین الاقوامی حالات دیکھ کر تمہارے ایمان میں اگر کمزوری پیدا ہو جائے تو پھر اس آیت کو مد نظر رکھو کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے تم سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تمہارا فرض یہ ہے کہ اپنی ذاتی ایمان و کردار کو مضبوط کر کے حرم کی حفاظت اور دین کی سربلندی کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور اپنے اسلاف جیسا قلب و جگر پیدا کرو۔ اللہ تمہارا ضرور ساتھ دے گا۔ جی ناظرین، کل شکر اس ذات کا ہے کہ جس نے ہمیں علامہ اقبال کی نظم
خضر راہ کو مکمل کرنے کی ہمت اور توفیق دی، اور کروڑوں صلاۃ و درود و سلام کا نذرانہ نبی پاک کے لیے کہ جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی دولت کو سمجھنے کے لیے علامہ محمد اقبال جیسا ترجمان القرآن عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ محمد اقبال کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی جناب میں شرف قبولیت بخشے، اور ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔